اب تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی باپ کی عمر کے انکل کو گھورتے ہوئے؟ مومنہ کی نظریں مسلسل اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے خلیل نے گردن موڑ کر غصے سے منہ مومنہ کو گھورا۔ مومنہ پھر بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ تم کیا کبھی میرے گھر آئے ہو؟ مومنہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ خلیل نے دانت پیس کر کہا، نہیں، میں کبھی تمہارے گھر نہیں آیا، نہ مجھے آنے کا شوق ہے۔ اب اپنا کام کرو۔ کسی نہ کسی طرح کہتے ہوئے وہ کتاب پر جھکیا۔ جب حورالعین پناہ لے مومنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مومنہ کیوں بیچارے کے پیچھے پڑی ہو؟ حورالعین کے پوچھنے پر مومنہ نے بھرے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ بیچارہ؟ مجھے بیچارہ بالکل بھی نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ سوچو بھلا اتنی عمر میں کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ مومنہ کے کہنے پر حورالعین ہنسی۔ اس نے کہا تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حورالعین کی بات پر مومنہ کے تیور مزید بگڑے۔ تم چپ رہو منال، تم بہت معصوم ہو۔ میں عزت کے لباس میں شاطر لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مومنہ رازداری سے حورالعین کو کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آہستہ آواز بھی خلیل کی سماعتوں میں بخوبی جا رہی تھی۔ مومنہ کوئی اور نہیں، ملک کے مشہور انڈسٹریلسٹ ضامن شاہ کی بیٹی تھی، جس کے گھر پر خلیل مالی کی نوکری کر رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو سارے بچے کلاس سے باہر نکلنے لگے۔ مومنہ اور حورالعین بھی کھڑی ہو گئی۔ جب خلیل فوراً کھڑا ہوتا ہوا مومنہ کے پیچھے آیا۔ کیا آپ مجھے پریویس لیکچرز کے نوٹس دے سکتی ہیں؟ پوری کلاس میں ایک واحد آپ ہیں جنہوں نے تمیز کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے میں کسی اور سے مدد مانگنے کا نہیں سوچ رہا۔ کیا آپ میری پڑھائی میں کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ خلیل نے حورالعین سے پوچھا۔ مومنہ بہوے جھکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور یکدم حورالعین کے سامنے آ گئی۔ خلیل اچانک مومنہ کے سامنے آنے پر ایک قدم پیچھے ہوا اور سنجیدگی سے مومنہ کو دیکھنے لگا۔ آپ کو ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کا بہت زیادہ شوق ہے کیا؟ میں آپ سے پیچھے والی لڑکی سے بات کروں، سامنے سے ہٹیں۔ خلیل نے ضبط سے کہا، اور اگر میں نہ ہٹوں تو چلو خاموشی سے سائڈ ہو جاؤ۔ میری دوست کے ارد گرد بھٹکے بھی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں کہ تم یہاں کیا مکاری کر رہے ہو۔ سمجھدار کا مکھن اسے چپکا رہے ہو۔ شاباش، نکلو۔ مومنہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ خلیل کو بھی غصہ چڑھنے لگا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میرے سامنے سے ہٹیں۔ جب حورالعین پیچھے سے نکلتے ہوئے آگے آئی۔ مومنہ ریلیکس، اور پھر خلیل سے مخاطب ہوئی۔ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی پڑھائی میں مدد بھی کر دوں گی اور آپ کو نوٹس بھی دے دوں گی۔ حورالعین کے مسکرا کر کہنے پر خلیل مسکرایا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان مند رہوں گا، ورنہ کچھ لوگ تو زبردستی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر معاملے کے درمیان میں کودتے ہیں۔ مومنہ کو دیکھ کر طنز کرتا ہوا وہ کلاس سے باہر نکل گیا۔ مومنہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے میرے انکار کرنے کے بعد بھی اس کی مدد کی، کیوں؟ ہاں بھری تم نے اس کے سامنے میری انسلٹ کر دی۔ مومنہ غصے سے بولی تو حورالعین نے نفی میں سر ہلایا۔ نظروں سے پتہ چلتا ہے مومنہ، وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، وہ صرف مدد مانگ رہا تھا کیونکہ باقی کلاس میں سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تم سمیت۔ میں ایسا نہیں کر سکتی اور تم اس بات کو زیادہ اپنے ذہن پر سوار مت کرو۔ تم اسے نہیں جانتی، نہ ہی پہلے کبھی اس سے ملی ہو، تمہیں بس عادت ہے ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے کی۔ یہ کہتے ہوئے حورالعین نے مومنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کینٹین سے لے گئی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ کینٹین میں بھی خلیل ان کے بالکل سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل خلیل کو ہی گھور رہی تھی۔ مومنہ گھورنا بند کرو، عجیب لگ رہا ہے، دیکھو تم شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو یا جذبی نیت سے، لیکن اس طرح کسی کو تاڑنا مناہل۔ میں ہر بار تمہیں پروف کرتی رہوں کہ میں ٹھیک سوچتی ہوں، اس کے باوجود تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا۔ اس بار بھی میں تمہیں پروف کر کے دکھاؤں گی کہ سامنے بیٹھا انکل جتنے شریف دکھ رہے ہیں نا، ہے نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے، رکو ذرا۔ یہ کہتے ہوئے مومنہ نے اپنا فون نکالا اور دھوم کر کے خلیل کی تصویر کھینچنے لگی، لیکن وہ فلیش آف کرنا بھول گئی تھی۔ تصویر کلک کرتے ہی برائٹ فلیش آن ہوا۔ مومنہ گڑبڑا کر فون نیچے کر گئی، لیکن خلیل متوجہ ہو چکا تھا۔ یوں بھی خلیل کا ڈبل ذہن مومنہ اور حورالعین کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ حورالعین کے ارد گرد ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ فلیش آن ہونے پر ماتھے پر بھی بل ڈالا اور وہ مومنہ کی ٹیبل کے پاس آیا۔ یہ بہت خطرناک تھا، اگر وہ اس کی تصویر لے لیتی تو خلیل کے لیے آگے مشکل ہو جاتی۔ تم نے میری تصویر کھینچی ہے؟ ان کی ٹیبل کے پاس پہنچتے خلیل نے سختی سے پوچھا۔ مومنہ گڑبڑائی، لیکن خود کو مضبوط رکھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کی تصویر نہیں کھینچی۔ اب اتنی خوش فہمیاں بھی مت پالیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی سلمان خان ہے؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ خلیل نے اپنی نظروں سے دیکھا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے سامنے ٹیبل پر رکھا اس کا فون اٹھا لیا۔ مومنہ ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا فون واپس کرو۔ وہ غرائی۔ حورالعین ان سب میں پریشان ہونے لگی۔
اپنے فون کا پاسورڈ بتاؤ۔ خلیل نے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ تم میرے باپ ہو گیا؟ مومنہ غرائی۔ خلیل ایک قدم اس کے قریب آیا۔ تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، اب بتاؤ فون کا پاسورڈ کیا ہے؟ نہیں بتا رہی، مومنہ نے فوراً جواب دیا۔ خلیل اسے گھورنے لگا۔ میں نے کہا نا میرے فون میں تمہاری تصویر نہیں ہے، نہیں کھینچی تمہاری تصویر۔ اب تمہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں اپنا فون تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ چپ چاپ میرا فون میرے ہاتھ میں رکھو ورنہ ابھی۔ مومنہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیل نے مومنہ کا فون پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ مومنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مومنہ سمیت حورالعین بے یقینی سے خلیل کو دیکھنے لگی۔ ابھی موبائل توڑا ہے، دوبارہ اگر مجھ سے بلا وجہ الجھی تو منہ بھی توڑ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خلیل پلٹنے لگا جب مومنہ نے خلیل کا بازو پکڑتے ہوئے اسے واپس اپنے سامنے کھینچا اور اگلے ہی لمحے خلیل کے منہ پر زوردار تھپڑ اسید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ خلیل کے گال پر مومنہ کا ہاتھ لگتا، خلیل مومنہ کا ہاتھ درمیان میں ہی پکڑ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا اور اس کی کمر سے لگا لیا۔ مومنہ درد سے کرہا اٹھی۔ کہا نا فون ٹوٹا ہے، منہ ٹوٹنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ بہت اچھی طرح سے آتا ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا۔ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ مومنہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ایک غصے بھری نظر مومنہ پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا مومنہ، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پر تمہیں بھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، حورالعین نے مومنہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے حورالعین کا ہاتھ جھٹک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنا ٹوٹا ہوا فون سمیٹنے لگی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ اسے ایسے ہی بخش دوں گی؟ یہ جانتا نہیں مومنہ ضامن نام ہے میرا، میں اس کی ہڈی پسلی ایک کروا دوں گی، بے غیرت بدتمیز آدمی۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے بیگ میں فون ڈالا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ تراب حسن کا فون بجا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا، کیا خبر ہے؟ سراج مشتاق جتوئی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ جلسے میں لے کر جائے گا۔ وہاں حملہ اس طرح کیا جائے گا کہ ظاہری طور پر لگے کہ مشتاق جتوئی پر حملہ ہوا ہے، لیکن گولی لگے گی مشتاق جتوئی کی بیٹی کو۔ یہ سنتے ہی تراب حسن کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اور یہ کام کروا کون رہا ہے؟ ذوالفقار حمید۔ سنتے ہی تراب کے جبڑے تن گئے۔ نظر رکھو، حملہ ہونا نہیں چاہیے۔ تراب نے فون بند کر دیا۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گے ذوالفقار حمید، تمہارا بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ پیسوں نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک وائس نوٹ آن کیا۔ وہ 3 سال پرانا وائس نوٹ تھا جب ایک امیر آدمی نے اپنی ہی آفس میں کام کرنے والی سیکرٹری کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کیس کو بند کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار حمید ہی تھا۔ اس نے وائس نوٹ میڈیا ہاؤس کے ایک بندے کو بھیج دیا۔ اب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ وقت کے لیے ذوالفقار حمید کا دھیان مشتاق جتوئی کے کام سے ہٹ جائے گا، اور بالکل وہی ہوا۔ شام تک وہ وائس نوٹ میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ ہر کوئی ذوالفقار حمید پر سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کیس بند کیا گیا تھا، وہ بھی سڑکوں پر آ کر ذوالفقار حمید کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ تراب پرسکون بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا کہ اس کے فون پر ذوالفقار حمید کی کال آنے لگی۔ اتنا عقل مند نہیں سمجھا تھا میں نے آپ کو، اتنی جلدی پہچان گئے؟ فون اٹھاتے ہی اس نے کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے غراتی ہوئی آواز آئی، مت بھولو تم کسی فورس کا حصہ نہیں ہو، اگر میں تمہیں مارنے پر آیا تو کتے کی موت ماروں گا۔ ذوالفقار حمید ابل پڑ رہے تھے۔ آپ پر تو وہ مثال فٹ بیٹھتی ہے ذوالفقار حمید صاحب، گرجنے والے برستے نہیں اور برسنے والے کاٹتے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے تراب مسکرایا۔ کافی غصہ ابلا پڑا ہے۔ وائس نوٹ تم نے لیک کیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کیسے لیک کر دیا؟ آج سے پہلے تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، نہ کہ آپ پیسوں کے بدلے ناجائز کام بھی کرتے تھے۔ میرے پاس وائس نوٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ جھوٹ مت بولو تراب حسن، یہ تمہارا ہی کام ہے، تمہارے علاوہ کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا۔ ان کی بات پر تراب ہنسا۔ بلا وجہ شک کر رہے آپ، مجھ جیسے معمولی شارپ شوٹر کی بس میں کہاں یہ سب کچھ۔ خیر، نیوز میں نے دیکھی، مجھے بہت افسوس ہوا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیسوں کے لیے ایمان بیچنا میری نظر میں بیوقوفی ہے۔ خیر، فون رکھنے سے پہلے ایک بار ضرور کہوں گا، جلسے میں ہونے والا حملہ میں نے ناکام کر دیا ہے۔ جب نیا ٹارگٹ سیٹ کیا جائے گا تو آپ کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی۔ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، مشتاق جتوئی کو سمجھائیں۔ تراب حسن کی بات پر ذوالفقار حمید نے غصے سے رابطہ منقطع کر دیا۔ تراب حسن سوچتی نظروں سے کافی کا کپ تھامتا ہوا ایک بار پھر نیوز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ وقت اس طرح حورالعین یعنی مناہل کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔
ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر دکھا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کام تب تک کام کب تک ہوگا ترا؟ مت بھولو تم نے اس کام کے لیے $1,000,000 لیے، آگے سے غصے سے کہا گیا۔ حوصلہ اور صبر رکھیے، اب یہ کام پیسوں کی وجہ سے نہیں، تھوڑا پرسنل ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو ضرور اور بہت اچھے سے پورا کروں گا۔ چند دن بات نہیں کر سکتا سر۔ تراب نے فون کاٹ دیا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے حورالعین کو سیو کرنا ضروری تھا۔ حورالعین ہی وہ واحد کڑی تھی جو مشتاق جتوئی کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ اس لیے تو مشتاق جتوئی سب سے پہلے راستے سے اپنی ہی بیٹی کو ہٹا رہا تھا۔ حورالعین کالج سے گھر واپس آئی تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ مشتاق جتوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حورالعین ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حورالعین ان سے شدید ناراض تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مشتاق جتوئی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی ڈیڈ سے ناراض ہے؟ حورالعین نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ دیکھو عینی، میں مانتا ہوں کہ پرسوں میں نے تم پر غصہ کیا تھا، پر میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ میں تمہیں کہیں ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ چلو آج میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے سیاسی جلسے میں لے کر چلتا ہوں، آج کا پورا دن ہم ساتھ گزاریں گے۔ مشتاق جتوئی کی بات سن کر حورالعین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس کی تمام ناراضگی پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ اب وہ مسکراتی ہوئی جلدی سے تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد مشتاق جتوئی حورالعین کو اپنے ساتھ جلسہ گاہ لے گئے۔ جلسے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، نعرے گونج رہے تھے اور حورالعین گاڑی سے اتر کر اپنے باپ کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے عمومی ماحول اور عوامی جلسے کا حصہ بنی تھی۔ دوسری طرف تراب حسن اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ٹی وی پر جلسے کی لائیو کوریج دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور نگاہیں مسلسل ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی، خصوصاً حورالعین پر، جو معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ اگرچہ تراب نے اپنے طور پر سیکیورٹی کے تمام خفیہ انتظامات کروا دیے تھے تاکہ جلسے میں حملہ نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں کھٹکا سا تھا کہ کہیں کسی طرف سے کوئی گولی حورالعین کو نہ لگ جائے۔ وہ بڑی بے چینی سے جلد ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار جلسہ خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہوا اور مشتاق جتوئی اپنی بیٹی کو لے کر حفاظت سے واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مشتاق جتوئی نے حورالعین کو اس کے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے اسٹڈی روم میں جا کر فون ذوالفقار حمید کو کال ملائی۔ تم نے پھر اپنا کام نہیں کیا ذوالفقار؟ مشتاق جتوئی کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اگر تم مجھے دھوکہ دینے کا سوچ رہے ہو تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ کھلم کھلا ذوالفقار حمید کو دھمکیاں دینے لگا۔ دوسری طرف سے ذوالفقار حمید، جو پہلی وائس نوٹ کے اسکینڈل سے شدید دباؤ اور غصے میں تھا، چیخ اٹھا، تم نے نیوز وغیرہ دیکھی ہے مشتاق؟ دیکھ رہے ہو میرے خلاف میڈیا پر کیا چل رہا ہے؟ تمہیں بس اپنے کام کی اور الیکشن کی پڑی ہوئی ہے، میری بربادی نظر نہیں آ رہی؟ دونوں کے درمیان فون پر شدید بحث اور تلخ کلامی شروع ہوئی۔ مشتاق جتوئی نے غصے سے ان کی ایک نہ سنی اور آخری بار سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے غصے سے رابطہ منقطع کر دیا۔ حورالعین کی حفاظت کرتے ہوئے خلیل کو 4 دن گزر چکے تھے۔ ان دنوں میں مومنہ کے ساتھ اس کی دوبارہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت ہوئی تھی۔ البتہ خلیل کا یوں حورالعین کے پاس بیٹھنا اور اسے بات چیت کرنا مومنہ کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ آج کالج کی چھٹی کے وقت جب خلیل کو باہر جاتا دیکھا، مومنہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ خلیل نے مڑ کر دیکھا تو وہ تھیکی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ مومنہ نے سیدھا سوال داغا۔ خلیل سنجیدہ ہوا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو کہ تم یہاں کیا نوکری کرتے ہو، پھر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ مومنہ نے کہا۔ خلیل کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تمہیں جواب تو نہیں ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں اسی تمہیں کیا کر اور میری بلا سے تم میرے آگے رہو یا پیچھے پڑی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ہے کرو، بھاڑ میں جاؤ۔ تم جانتے ہو نا میں ضامن شاہ کی بیٹی ہوں، مومنہ نے اکڑ کر کہا۔ خلیل تنزیہ ہنسا۔ ہاں جانتا ہوں، ضامن شاہ کا نام سنا سنا لگا ہے، یہ شاید وہی ہے نا جس کے اوپر کچھ ماہ پہلے غبن کا کیس ہوا تھا، جس نے فاؤنڈیشن کی ساری رقم کو اپنی ذاتی کام میں استعمال کر لیا تھا، کچھ ایسا ہی کیس سنا تھا میں نے، خلیل نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ مومنہ کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ یو تم تو اپنی لمٹس پہ رہو، خبردار میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کروں، مومنہ غرائی۔ خلیل چلتا ہوا 2 قدم اس کے قریب آیا۔
तुम मेरे साथ बुरा करो? रियली? गो अहेड। मुस्कुराया और उसे चलता हुआ छोड़ता वहाँ से बाहर निकल गया। तुम्हारा तो मैं सीधा इनकाउंटर करवाऊंगी। वो बड़बड़ाई और खुद भी वहाँ से बाहर निकल गई। अगले दिन मोमिना अपने घर के वसीअ और लॉन में बैठी हुई थी जब माली का काम करने वाला बंदा वहाँ आया। सर पर रुमाल बांधे हुए, बड़ी हुई दाढ़ी, मोटी भैं हुए, सांवली रंगत और आंखों का रंग काला, लेकिन कद काठ और जुस्ता बिल्कुल कॉलेज वाले खलील के बराबर। मोमिना खामोशी से काम करते माली को देखती रही। खलील को अपने ऊपर मोमिना की नज़रों का गुमान हुआ। ये आफत की परकाला यहाँ कहाँ से नाजिल हो गई? क्यों मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। अभी वो बड़बड़ा ही रहा था कि मोमिना चलती हुई बिल्कुल उसके पास आई। तुम्हारी टाइमिंग क्या है यहाँ काम करने की? दोपहर 12 शाम से 5 तक। खलील ने नजरें मिलाए बगैर अपने मखसूस देहाती हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ, लेकिन कल से तुम इस टाइम पर काम पर नहीं आओगे। कल तुम सुबह 7 बजे दोपहर तक काम करोगे। और इसके कहने पर खलील का किया है काम करते हाथ रुके। खलील ने शदीद जब्त किया। बहुत शाज़ लड़की है, इसने दिल में सोचा। ये पहली बार था कि कोई उसे यूँ पहचान रहा था, वरना आज तक उसने इतने केसेस हल किए थे। मजाल थी कि किसी को उस पर शक हुआ। बीबी जी, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। आपकी हुक्म अदलवी माफ़, पर मेरी माँ बीमार होती है, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। मासद खाना अंदाज में बोला। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवा दूंगी, लेकिन कल तुम इसी टाइम पर आओगे। मोमिना की इज्जत बरकरार थी। मैंने कहा ना बीबी जी, मैं नहीं आ सकता। मेरी माँ बीमार है। अगर मैं उस वक्त काम पर जाऊँगा तो मेरी माँ को कौन देखेगा? खलील का खुश्क होने लगा जबकि मोमिना दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी बहुत नेक फितरत है। मेरे बाबा का भी फाउंडेशन है ना। मैं तुम्हारी माँ को देखभाल के लिए एक नर्स रख दूँगी। फिर तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी ना? मोमिना ने सवाल किया। मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ के आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं उनकी खिदमत खुद करना चाहता हूँ। खलील ने उसकी बात को रद्द किया। मोमिना ने गहरी सांस ली। ठीक है, फैसला तुम्हारे पर है। कल वक्त पर काम पर आ जाना, यानी सुबह 7 बजे। वरना नौकरी पर मत आना। तुम आज से नौकरी से फारिग हो। वो कहती अंदर की तरफ बढ़ गई। खलील ने गुस्से से सर पर बंधा रुमाल ज़मीन पर रखा। अब ये लड़की मुझे मजबूर करेगी कि मैं उसे ऊपर पहुंचा दूँ। अजीब नफ्सियाती मरीज़ा। जैसा बाप वैसी बेटी। वो गुस्से से बड़बड़ाया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो। तुम्हें कल सीधा करवाती हूँ। तुम जानती नहीं हो मोमिना जामिन शाह को। वो जाते जाते मुड़ी। कल आ जाना इसी वक्त पर, वरना अच्छा नहीं होगा। खलील ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखा और दांत पीसे। रात को खलील ने तुराब हसन को फ़ोन मिलाया और परेशानी में पूरी बात बताई। एक नया मसला खड़ा हो गया तुराब सर। वो जो हुरुलैन की दोस्त है ना मोमिना, वो दरअसल जामिन शाह की बेटी है और उसे मुझ पर शदीद शक हो गया है। तुराब उस पर गुस्सा हुआ। क्या तुम्हारा हुलिया चेंज नहीं था? वो तुम्हें माली के रूप में कैसे पहचान सकती है? मेरा हुलिया बिल्कुल चेंज है, पर ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा फितना और चालाक है। खलील गुस्से से फटने लगा। तुराब ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। हैंडल करो किसी तरह। नहीं तुराब, नहीं तुराब सर, ये लड़की हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। खलील ने साफ कहा। तुराब ने कुछ सोचते हुए कहा। वैसे भी ये कॉलेज वाला खेल हमें कल ख़त्म करना है, पर तुम्हारे लिए फ़िलहाल कोई मुश्किल खड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाद में जामिन शाह के ख़िलाफ़ सबूत भी निकलवाने हैं, इसलिए फ़िलहाल तुम वैसा ही करो जैसा मोमिना कह रही है। ये कहते ही तुराब ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही खलील के तन बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन वो जानता था कि तुराब की बात मानने के अलावा फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन खलील सुबह सुबह काम पर पहुंच चुका था। मोमिना गोया उसी के इंतज़ार में लॉन में खड़ी थी। खलील के अंदर आते ही मोमिना उसके पास आ गई। सुबह बखैर, मोमिना ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। खलील खामोशी से उसे देखता रहा। कोई जवाब न आया। चलो अपना काम शुरू करो, मोमिना ने कहा तो खलील ने अपना सामान उठाया और पौधों की तरफ बढ़ गया। बल्कि रुको इधर आओ। मोमिना ने उसे अपने पास बुलाया। वो जब्त करते हुए मोमिना के पास आया। जब मोमिना ने अपना फ़ोन निकाला। तुम एक तस्वीर खींच सकती हो ना? खलील खामोशी से मोमिना को देखता रहा। क्या हुआ, नहीं खींच सकती तुम्हारी तस्वीर? अच्छा, अगर मैं छुप कर खींचूँ तो क्या करोगे? मोमिना ने फ़ोन हाथ में घुमाते हुए पूछा। आपको कोई काम है बीबी जी? क्या मैं अपना काम करूँ? खलील ने पूछा। मोमिना ने मुंह बसोरा। नहायत ही खोसा हो भाई तुम। खैर, तुम जाकर काम करो, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूंगी, लेकिन प्लीज़ इस बार मेरा फ़ोन मत तोड़ना। खलील ने वो मुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखा। मैंने पहले भी आपका फ़ोन कब तोड़ा बीबी जी? अच्छा, तुमने नहीं तोड़ा? चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो।
یہ کہتے ہوئے مومنہ لان میں لگی جھولے پر بیٹھ گئی اور جھولا جھولتے ہوئے مسلسل خلیل کو گھورنے لگی۔ خلیل کو اب کالج نہیں جانا تھا کیونکہ آج طراف حسن حورالعین کو اغوا کروانے والا تھا، جس سے اس کا کالج کا کام ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس کام نے اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ اگر مومنہ یہ بات کسی کو بتا دیتی یا اپنا شک ضامن شاہ کے سامنے ظاہر کر دیتی تو صرف خلیل نہیں بلکہ اس مشن سے جڑے اس کی باقی ساتھیوں کے لیے بھی شدید خطرہ پیدا ہو جاتا۔ 10 بجے کے بعد مومنہ ایک بار پھر خلیل کے سر پر آ کھڑی ہو گئی، جو پودوں کے سائے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے فوراً چائے کی پیالی رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ کوئی کام ہے بیوی جی؟ ہاں ذرا خاموش رہو پھر بتاتی ہوں، یہ کہتی مومنہ نے اچانک خلیل کی داڑھی پکڑ کر پوری قوت سے اپنے ہاتھ سے کھینچی۔ خلیل درد سے بری طرح بلبلا اٹھا کیونکہ وہ نکلی داڑھی اس قدر سخت گلو سے چپکائی گئی تھی کہ اسے نکالنے کے لیے ایک خاص اسپرے کی ضرورت پڑتی تھی۔ خلیل کو لگا کہ اس کی جلد ہی نکل کر باہر آ جائے گی۔ چھوڑو مجھے پاگل جنگلی لڑکی، وہ غصے سے چلا اٹھا اور مومنہ کے ہاتھ پیچھے جھٹک کر اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ مومنہ نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، داڑھی اتری نہیں تھی۔ دیکھو میں سب جان گئی ہوں، تم وہی کالج والے انکل ہو۔ خبردار اگر مجھ سے اب جھوٹ بولنے کی کوشش کی، چپ چاپ اپنی داڑھی اتارو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کالج میں پہلے دن ہی دیکھتی میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، پر تم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اب میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ میں نے صبح تمہیں یہاں بلایا، تم اب کالج سے غائب ہو۔ بھلا ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ مومنہ کے سوال پر خلیل ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں۔ تہمت نہیں لگائی، سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ بات میں ثابت بھی کروں گی۔ رات کو ڈیڈ کی واپس آتی میں سب سے پہلے تمہارا حساب کروں گی۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کسی خاص مقصد سے آئے تھے، اور اب مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ تم کوئی مالی بھی نہیں ہو، بلکہ کسی خاص مقصد سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہو۔ میرے باپ کی جاسوسی کرنے آئے ہو، ہے نا؟ اس نے سیدھا داؤ کھیلا۔ خلیل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے کھڑی لڑکی واقعی ضرورت سے زیادہ ذہین اور شاطر تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ خلیل نے جانا کہ وہ یقین نہیں کرے گی، پھر بھی کہا، اس غلط فہمی کو تم میرے باپ کے سامنے کلیئر کرنا۔ تم جانتے ہو میرے ڈیڈ ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا کیا انجام کرتے ہیں؟ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے، بلکہ تمہارے سینے میں تو گولی میں خود اتاروں گی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے الجھو گے اور بچ جاؤ گے؟ اس پر پھنکارتی ہوئی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ خلیل اپنے ہاتھ میں پہنا رومال گھماتے ہوئے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مومنہ ان سب میں تمہیں شامل ہو، یہی لڑکی میرے ہتھے چڑھے، پر تمہیں خود اوکھلی میں سر دینے کا شوق ہے، تو اوکھلی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہارا بندوبست بھی آج ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنا غمچہ کندھے پر ڈالا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے فون ملایا اور ضامن شاہ کے واپس لوٹنے کا وقت معلوم کیا۔ ضامن شاہ کی واپسی میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے۔ اس سے پہلے اسے مومنہ کو راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ ایک بار تراب کے ہاتھ ضامن شاہ کے خلاف ثبوت لگ جاتے، اس کے بعد مومنہ چیخ چیخ کر بھی سب کو خلیل کی حقیقت بتاتی تو خلیل کو فرق نہ پڑتا، وہ اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکا ہوتا۔ پورے شہر میں ہنگامہ مچ چکا تھا۔ مشتاق جتوئی کی بیٹی حورالعین کالج سے واپسی پر اغوا ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی کے تمام گارڈز سڑک پر بے ہوش پائے گئے تھے، اور ان میں سے ایک گارڈ غائب تھا، جسے صرف 2 مہینے پہلے ہائر کیا گیا تھا۔ میڈیا پر مشتاق جتوئی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس سازش کا تمام تر نزلہ اپنی مخالف سیاسی پارٹی پر گرا رہا تھا، جو اس وقت الیکشن میں سب سے آگے چل رہی تھی۔ مشتاق جتوئی کا کہنا تھا کہ اسے الیکشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے بارہا دھمکیاں دی گئی تھیں، لیکن اس نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کی جان سے پیاری بیٹی اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود اغوا ہو چکی تھی۔ پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو مشتاق جتوئی نے حورالعین کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ سارا دن میڈیا میں بیانات دینے اور بڑے بڑے پولیس افسران سے ملاقاتیں کرنے کے بعد مشتاق جتوئی شام 7 بجے گھر لوٹا۔ اس نے اسٹڈی روم میں قدم رکھتے ہی فوراً ذوالفقار حمید کو کال ملائی۔ معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے مشتاق صاحب، کہیں بیٹی کے اغوا کے پیچھے آپ کا اپنا ہاتھ تو نہیں؟ ذوالفقار حمید نے اٹھاتے ہی تنزیہ پوچھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں نے اسے اغوا نہیں کروایا۔ مشتاق جتوئی دھاڑا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کہیں وہ میرے کسی اصلی دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر وہ میرے کسی دشمن کے ہاتھ لگی تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے، مخالف پارٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار حمید نے تجزیہ کہا۔ ہاں، مخالف پارٹی یہ نہیں کر سکتی۔
اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ مشتاق جتوئی بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ ذوالفقار حمید بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تبھی مشتاق جتوئی اچانک بولا، کہیں یہ اسی شوٹر کا کام تو نہیں ہے جو اس کی حفاظت کی دھمکی دے رہا تھا؟ ذوالفقار حمید نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے تو حرولین کی حفاظت کے لیے اپنے لوگ معمور کیے ہوئے تھے، وہ اسے اغوا نہیں کرا سکتا۔ نہیں ذوالفقار، یہ اسی کا کام ہے۔ مشتاق جتوئی نے ضدی لہجے میں کہا، اس بندے کو فوراً پکڑو، بلکہ اب تم دو کام کرو گے۔ تم حرولین کو اغوا کرنے کے جرم میں اس شوٹر کو شوٹ کرو گے اور ساتھ میں حرولین کو بھی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو گے۔ بعد میں میڈیا میں یہ ثابت کر دیں گے کہ لڑکی کو اسی نے مار دیا تھا، جس کے بدلے میں پولیس نے اسے مقابلے میں ڈھیل کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا مشتاق، میں اسے نہیں مروا سکتا۔ ذوالفقار حمید نے صاف انکار کیا۔ مشتاق جتوئی کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں نہیں مروا سکتے؟ وہ چیخا۔ کیونکہ اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں، وہ کوئی معمولی شوٹر نہیں ہے، اس کے پاس بہت اوپر کی طاقت اور نیٹ ورک ہے، اس لیے فی الحال خاموش رہا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی اغوا ہوئی ہے، تم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاؤ اور عوام کی جتنی ہمدردی سمیٹ سکتے ہو سمیٹو۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ عورتوں اور بیٹی کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں، مجھے یقین ہے تمہیں الیکشن میں اس کی زبردست ہمدردی ملے گی۔ یہ کہہ کر ذوالفقار حمید نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مشتاق جتوئی فون ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ہمدردی تو اسے واقعی بے تحاشا ملتی، لیکن اگر اس کے دشمنوں کے ہاتھ اس کی بیٹی کے ذریعے اس کے کالے راز لگ جاتے تو اس کی سیاست اور زندگی دونوں ہی داؤ پر لگ جانی تھی۔ حریلن کی آنکھ ہلکی سی آواز پر کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں جھپکا کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا اور پھر سر کے شدید درد کی وجہ سے یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ آخر کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد حافظے پر زور دیا تو یاد آیا کہ وہ کالج گئی تھی۔ کالج سے واپسی پر ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے دل میں سوچا اور اٹھ کر روم کی لائٹ آن کرنی چاہی، لیکن جیسے ہی اس کا پاؤں فرش پر پڑا اسے احساس ہوا کہ کمرہ اس کا نہیں ہے۔ نیچے فرش ٹھنڈا اور ننگا تھا، جبکہ اس کے اپنے کمرے میں تو انتہائی دوبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ نیم اندھیرے میں کمرے کو دیکھنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ کمرہ اس کے عالیشان بیڈ روم سے کہیں زیادہ چھوٹا اور بدحال تھا۔ حرولین کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہ کہاں تھی؟ پھر اسے لگا کہ شاید کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اور اسی خیال کے ساتھ اسے اپنے باپ کا دھیان آیا۔ وہ بھاگ کر کمرے کے نیم کھلے دروازے تک پہنچی۔ اسے کھول کر جیسے ہی باہر قدم رکھا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، بالکل ان کے گھر کے سرونٹ کوارٹر جیسا۔ کیا میں کسی سرونٹ کوارٹر میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر وہ یہاں تھی تو یقیناً ڈیڈ کو بھی یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھانے لگی، لیکن برابر والے کمرے سے ٹی وی کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر مطالعہ کرتے چلیں کہ مشہور سیاسی لیڈر مشتاق جتوئی، جن کی پارٹی اس وقت سیاست میں عروج پکڑ رہی ہے، ان کے بیٹے حرولین جتوئی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی دروازے کے باہر کھڑی حرولین کی سانسیں تھم گئی۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، یعنی وہ جس جگہ موجود تھے وہ کسی اغوا کار کا گھر تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دہلتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ناظرین، مشتاق جتوئی کا شک ہے کہ اس اغوا کے پیچھے کسی مخالف سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہیں مسلسل الیکشن سے پیچھے ہٹنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ جیسے جیسے خبریں ملتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نیوز پر اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن حرولین تو اپنے اغوا کا سن کر پھتر ہو کی مورت بن چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ کہانیوں اور خبروں میں سنا تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا تھا، وہ تو بے موت ماری جاتی۔ اس نے پوری لاؤنج میں نگاہ دوڑائی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف کمرے کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اغوا کار کو شاید ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ حرولین نے خاموشی سے قدم پیچھے لیا اور فلیٹ کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور لاک کھولنا چاہا، پر معلوم ہوا کہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ اس نے فوراً بیلکنی کی طرف قدم بڑھائے، پر بیلکنی کا دروازہ بھی لاک تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے ماتھے پر ابھرنے والے قطرے صاف کیا اور کھڑکیاں تلاش کرنا چاہی، لیکن فلیٹ سے نکلنے کا واحد ذریعہ وہی مرکزی دروازہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ زور سے شور مچا دے، یقیناً اس کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا، لیکن یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ کیا معلوم اس فلیٹ کے پاس کوئی رہتا ہی نہ ہو، یا جو رہتے ہوں وہ بھی اغوا کاروں کے ساتھ ملے ہوں۔ اسے بس چپکے سے یہاں سے نکلنا تھا۔
اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بالوں میں پن نکالی اور وہ پن تالے کے سوراخ میں ڈال دی۔ کھل جا سمسم، اس کے منہ سے دھیمی سی نادانی میں نکلا۔ پھر اس نے چونک کر کہا، پن کا پچھلا حصہ اندر ڈالتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پچھلے حصے سے تالا کھولنے کی ناکام سے کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تبھی اس کے بالکل برابر میں ایک چابی لہرانے لگی۔ اس سے کھل جائے گا۔ حورالعین نے خوشی سے وہ چابی جھپٹی، جلدی سے لاک میں گھمائی، تالا کھلا اور چھینکتے ہوئے پلٹی۔ یہ تو واقعی کھل گیا۔ لیکن پیچھے مڑتی اپنے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تراب حسن کو دیکھ کر اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ وہ یقیناً اس کا اغوا کار تھا۔ کیا وہ دروازہ کھل گیا؟ بھاگو! تراب حسن نے گہری دلچسپی سے کہا، دیکھو اغوا کار بھائی، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں کون ہوں؟ میں مشتاق جدوئی کی بیٹی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ نہ صحیح سے التجا کر پا رہی تھی، نہ دھمکی دے پا رہی تھی۔ اس کی کیفیت ڈگمگا رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں مشتاق جدوئی کی بیٹی ہو، تبھی تو اغوا کی ہے۔ تراب نے بے حد اطمینان سے کہا اور دروازے سے چابی کھینچ لی۔ دروازہ ایک بار پھر لاک ہو چکا تھا۔ تراب حسن اس کی جانب بڑھا تو حورالعین نے اپنی سیکیورٹی کے لیے پاس رکھی جھاڑو اٹھائی اور اسے تلوار کی طرح اپنے اور تراب کے بیچ میں تان لیا۔ خبردار اگر میرے پاس آئے، میں مار دوں گی۔ تراب کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا، وہ چیخی، میں نے کہا دور رہو، ورنہ لحاظ نہیں کروں گی، مار دوں گی۔ تراب نے اپنے قدم روک لیے۔ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا، اندر چلو۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، دروازہ کھولو، میں باہر جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میرے ڈیڈ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ میں یہاں ہوں اور تم نے مجھے اغوا کیا، تب وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ حورالعین نے اسے دھمکایا، تمہارا باپ مجھے نہیں مار سکتا، کیونکہ مجھے مارنے کے لیے پہلے تمہارے باپ کو مجھ تک پہنچنا پڑے گا، اور تمہارا باپ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تراب نے اسے پورا یقین دلایا، میں اندر نہیں جاؤں گی، دروازہ کھولو، میں باہر جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میرے ڈیڈ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ میں یہاں ہوں اور تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ حورالعین نے اسے دھمکایا، تمہارا باپ مجھے نہیں مار سکتا، کیونکہ مجھے مارنے کے لیے پہلے تمہارے باپ کو مجھ تک پہنچنا پڑے گا، اور تمہارا باپ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تراب نے اسے پورا یقین دلایا۔ تراب کی لہجے کی بے باکی پر حورالعین کو رونا آنے لگا۔ دیکھو تم اگر یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کر رہے ہو، تم جتنے پیسے مانگو گے میرے ڈیڈ دے دیں گے، پر پلیز مجھے نقصان مت پہنچانا، مجھے مت مارنا۔ ٹھیک ہے، نہیں ماروں گا، نہ نقصان پہنچاؤں گا اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی۔ میں تمہارے ساتھ پورا کوآپریٹ کروں گی، تم بس مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دو۔ تمہیں جتنی رقم چاہیے نا، وہ میرے ڈیڈ تمہیں دے دیں گے۔ حورالعین نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، کرتا ہوں تمہارے باپ سے رقم کی بات، فی الحال اندر چلو۔ تراب نے سنجیدگی سے کہا۔ تب حورالعین نے بغل میں جھاڑو اٹکائی اور جلدی جلدی اپنے کانوں سے ڈائمنڈ ایئر رنگس اتارے، پھر گلے سے چھوٹا سا ڈائمنڈ لاکٹ نکالا۔ یہ لو، یہ رکھ لو، اور پلیز مجھے جانے دو۔ تراب کی نظر اس کی لاکٹ پر اٹک گئی۔ تراب نے اسے غور کیا تھا، لیکن وہ لاکٹ اس کے گلے میں نہیں تھا، صرف ایک باریک سی چین تھی۔ تراب نے وہ لاکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا تو لاکٹ کی ہیرے کے پیچھے ایک باریک سی پوائنٹ نما ٹریکنگ چپ لگی ہوئی تھی۔ تراب حسن کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ اس نے وہ لاکٹ اور ایئر رنگ مٹھی میں دبوچ لیے۔ یہ بہت زیادہ مالیات کے اصل ہیرا ہے اس کے اندر، تم یہ رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس نے تراب سے پھر التجا کی۔ تب تراب حسن تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اسے جاتا دیکھ کر حورالعین سمجھی کہ وہ شاید اسے چھوڑنے کی تیاری کے لیے گیا ہے، اس لیے وہ وہیں کھڑی رہی۔ تراب جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، جس میں شاید لیپ ٹاپ آتا اس سائز کا۔ اس نے اس بیگ میں ایک انجیکشن نکالا۔ انجیکشن کو دیکھتے حورالعین کی سانسیں تھمنے لگی۔ اس نے فوراً جھاڑو کو دوبارہ تلوار بنا کے آگے حائل کیا۔ اگر تم نے مجھے چھوا بھی نا، قسم خدا کی تمہاری جان لے لوں گی۔ حورالعین بہادر بننے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تراب حسن نے اسے غصے سے گھورا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں لڑکی، خاموشی سے انجیکشن لگوا لو۔ زہر کا انجیکشن نہیں ہے، صرف کچھ دیر بے ہوش رہو گی، پھر ہوش آ جائے گا۔ مجھے نہیں لگوانا، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا انجیکشن لگوانا، ورنہ زبردستی لگواؤں گا تو تکلیف ہوگی۔ تراب آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ حورالعین نے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو تیزی سے اس کی تھائی پر دے ماری۔ تراب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ سوری، خود بخود ہاتھ چل گیا۔ دیکھو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی، تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن اگر تم مجھے چھوڑو گی نہیں تو میں چوٹ پہنچانے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ تراب حسن کو سامنے کھڑی لڑکی حد سے زیادہ بیوقوف اور پاگل لگنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے جھاڑو والا ہاتھ کھینچ لیا، جس سے وہ تراب کے سینے سے جا لگی۔ اگلے ہی لمحے تراب نے ہاتھ میں پکڑا وہ چھوٹا سا انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کر دیا۔ اندھیرا چھا رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ انجیکشن بہت ہارڈ تھا۔ حورالعین لمحوں میں ہوش کھونے لگی اور ہوش گنواتے ہی تراب کے بازو میں جھول گئی۔ اس کے ہاتھ سے جھاڑو ڈھلک کر فرش پر گر گئی۔
تراب حسن نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، استعمال شدہ سرنج اور وہ ٹریکر والا لاکٹ وہیں فرش پر پھینکا اور ہورولین کو اپنے کندھے پر ڈال کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ فلیٹ سے شہر سے دور ایک گنجان علاقے میں تھا جہاں کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ وہ یہاں 2 دن آرام سے اسٹے کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کے لاکٹ میں لگی چپ کی وجہ سے وہ لوگ کسی بھی وقت ٹریس ہو سکتے تھے۔ تراب نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ خوش قسمتی سے تراب کے نکلنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہورولین کی لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی اور پولیس کی خصوصی ٹیمیں اس فلیٹ پر پہنچ چکی تھیں۔ فلیٹ کا جائزہ لیا گیا تو وہاں ہورولین کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ ہورولین کا لاکٹ اور ڈائمنڈ کی ایئرنگز وہیں دروازے کے پاس زمین پر پڑے ملے اور اندر TV پر نیوز چل رہی تھی۔ اغوا کار یہیں تھا اور ہورولین میڈم بھی یہیں تھی، لیکن وہ لوگ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس اغوا کار کو شاید ان کے لاکٹ میں لگی ٹریسر چپ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پولیس والے نے اپنے افسر کو رپورٹ دی۔ سر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس علاقے سے آگے 4 مختلف راستے نکلتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس راستے پر نکلتے ہیں، پولیس والے نے آگے بتایا۔ چند لمحوں کے لیے فون پر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر افسر کی روب دار آواز ابھری۔ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ 4 ٹیمیں تشکیل دو اور چاروں کو الگ الگ راستوں پر روانہ کرو۔ ہمیں کل تک ہر حال میں ہورولین جتوئی چاہیے، ورنہ تم لوگ جانتے ہو نا کہ مشتاق جتوئی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر مل گئی تو انعام ایسا ہوگا جو تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اگر نہ ملی تو نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ کہتے ہی فون کاٹ دیا گیا۔ پولیس والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور پھر ٹیم ہیڈ نے فوراً 4 ٹیمیں تشکیل دے کر چاروں راستوں پر روانہ کر دی تھیں۔ تراب حسن کی گاڑی شہر سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ اس کے پاس کوئی موبائل فون یا ایسی کوئی عام الیکٹرانک ڈیوائس نہیں تھی جس سے ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا جا سکے۔ البتہ اس کے پاس ایک خاص قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس موجود تھی جو مکمل طور پر انٹریسیبل تھی، جس سے وہ پہاڑیوں اور ویران علاقوں میں بھی انٹرنیٹ سگنل حاصل کر کے اپنا لیپ ٹاپ استعمال کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جہاں سے وہ نکلے تھے وہاں سے 4 راستے نکلتے تھے اور پولیس یقینی طور پر ان چاروں راستوں پر اپنے دستے بھیجے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان میں سے کسی بھی راستے پر جانے کے بجائے گاڑی کا یو ٹرن لیا اور ایک پچھلے کچے راستے پر ڈال دی۔ اس راستے کے آگے کوئی منزل یا آبادی نہیں تھی، وہ صرف ایک گھنا اور ویران جنگلی علاقہ تھا جہاں پولیس والوں کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اغوا کار اس طرف جا سکتا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب شام کا سرمئی سایہ پھیلنے لگا تھا، پر ہورولین ابھی تک بے ہوش تھی۔ تراب حسن نے گردن موڑ کر برابر والی سیٹ پر پڑی ہورولین کو دیکھا۔ اسے اب تک ہوش آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے جو انجیکشن لگایا تھا اس کا اثر صرف 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، جبکہ اب 3 گھنٹے بیت چکے تھے۔ تراب نے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور پانی کے کچھ چھینٹے ہورولین کے چہرے پر دے ماری۔ ہورولین نے کسمسا کر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں جب بھی بند ہو کر کھلتی تھیں، باہر کا منظر بالکل ہی بدل چکا ہوتا تھا۔ تراب حسن نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ ہورولین نے خوفزدہ اور شک کی نظروں سے پہلے تراب کو دیکھا اور پھر بوتل کو۔ پی لو، زہر نہیں ہے اس کے اندر، تراب حسن نے سنجیدگی سے کہا، پر ہورولین چونکی تو ہی بیٹھی رہی اور بوتل کو ہاتھ تک بھی نہ لگایا۔ تراب نے گہری سانس لی، بوتل اپنے منہ سے لگائی اور پانی کے 2 بڑے گھونٹ اپنے حلق میں اتارے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ بوتل ہورولین کی طرف بڑھا دی۔ ہورولین نے اس بار خاموشی سے وہ بوتل تھام لی، پیاس کے مارے اس کا گلا بالکل سوکھ رہا تھا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور بوتل واپس تراب کی طرف بڑھا دی۔ سر بھاری تو نہیں ہو رہا؟ تراب نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہورولین عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ کیسا اغوا کار تھا جو بڑا ہمدرد بن رہا تھا۔ اس نے تراب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خاموشی سے اپنا ہاتھ گاڑی کے دروازے کا ہینڈل کھولنے کے لیے آگے بڑھایا اور اسے زور سے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔
اس کی اس بچکانہ کوشش پر تراب ہلکا سا مسکرایا۔ یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا۔ اس چائلڈ لاک اور دروازے کو کھولنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، میرے اندر ہے طاقت۔ ہورولین نے تن کر کہا، ہاں واقعی طاقت تو تم میں بے تحاشا ہے۔ تم نے جو جھاڑو میری ران پر ماری تھی وہ اب تک درد کر رہی ہے۔ تراب حسن نے تھیکے لہجے میں اسے طنز کیا تھا۔ ہورولین نے بھی خفگی سے اپنے لب بھیج لیے اور اپنے خوف کو غصے کے پیچھے چھپاتے ہوئے پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟